پہلگام جو کشمیر کا ایک نہایت خوبصورت اور پرامن سیاحتی مقام سمجھا جاتا ہے 22 اپریل 2025 کو ایک دل دہلا دینے والے واقعے کا شکار بن گیا۔ اس دن ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں 26 معصوم سیاح اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ واقعہ 2008 کے بعد سے سب سے ہولناک اور خونی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس ٹریجڈی کی مکمل تفصیل پیش کریں گے اور یہ واقعہ نہ صرف کشمیر بلکہ پورے خطے کے لیے کس طرح کے سنگین اثرات رکھتا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں واقع خوبصورت بائیسران ویلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مسلح افراد نے اچانک سیاحوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس دلکش حملے میں 26 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 25 بھارتی شہری تھے اور ایک نیپال سے آیا ہوا سیاح بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ 17 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق حملہ نے خاص طور پر مرد سیاح کو نشانہ بنایا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ حملہ پہلے سے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ کشمیر ریزسٹنس کے نیم سے ایک گروپ نے اس سفاکانہ حملے کی پوری ذمہ داری قبول کی ہے۔ بھارتی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ اس گروپ کا گہرا تعلق پاکستان میں سرگرم شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ سے ہے، جسے عالمی برادری کے کئی ممالک دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب اور سماجی ماحول میں تبدیلی کے خلاف ایک انتقامی دھماکہ تھا، یعنی حملہ نے مقامی صورتحال پر اپنی ناپسندگی کا اظہار کرنے کے لیے تاریخی منصوبہ بندی کے تحت یہ قدم اٹھایا۔ اس واقعے نے ظاہر کیا کہ مقبوضہ وادی میں اب بھی ایسے طاقت اور عناصر موجود ہیں جو تشدد کے راستے سے اپنے سیاسی اور نظریاتی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے اس بزدلانہ حملے کی دل دہلا دینے والی واردات کی نہایت سختی سے مذمت کی اور خود وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کو تسلی دی کہ ملزم کو جلد انصاف کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی حکومت نے پورے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کے انتظامات کو انتہائی سخت کر دیا۔ اہم شاہراہوں، سیاحتی مقامات اور چیک پوسٹ پر اضافی جوان تعینات کیے گئے۔ ایریل سرویلنس کے لیے ہیلی کاپٹرز کو آسمان میں گشت کرنے کا حکم ملا اور خصوصی سیکیورٹی فورسز کو یہ ہدایت دی گئی کہ شب روز آپریشن کر کے حملہ کو بے نقاب اور گرفتار کرے۔ ان اقدامات کا مقصد نہ صرف علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنا تھا بلکہ ہر ممکن طریقے سے دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا بھی تھا۔ بھارت نے حملے کے بعد الزام عائد کیا کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں پناہ دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے چلی آ رہی تلخی ایک خطرناک موڑ اختیار کر گئی۔ بھارتی حکومت نے فوری طور پر انتہائی سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے نہ صرف سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا، جس کے تحت پانی کی تقسیم طے کی گئی تھی، بلکہ اپنی تمام سرحدیں بھی بند کر دیں تاکہ ہر قسم کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں پاکستان نے بھی سخت موقف اپنایا۔ اس نے 1972 میں ہونے والا تاریخی شملہ معاہدہ، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ایک فریم ورک دیتا تھا، معطل کر دیا اور بھارت کے ساتھ کئی دو طرفہ معاہدوں کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی، جس سے سفری اور تجارتی راستے بھی شدید متاثر ہوئے۔ ان اقدامات نے خطے کی صورتحال کو مزید بگاڑ دیا اور دونوں ایٹمی طاقتوں کے تعلقات کو نہایت حساس اور خطرناک دہانے پر لا کھڑا کیا۔ پہلگام حملے کے بعد صورتحال اور بھی کشیدہ ہوگی۔ بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان لائن آف کنٹرول پر وقفے سے فائرنگ کی نیوز سامنے آئی۔ اگرچہ خوش قسمتی سے اس دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیے اور سنگین دھمکیاں بھی دیں۔ اس ساری صورتحال نے خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو کئی گنا بڑھا دیا اور جنگ کے خدشات نے دنیا بھر کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ پہلگام حملے کے بعد دنیا بھر میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ امریکہ، برطانیہ، چین اور دیگر عالمی طاقتوں کے رہنماؤں نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی
और दोनों हमसाया ममालिक भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें और जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो सूरत हाल को मजीद खराब कर दे। आलमी बरादरी को खदशा था कि अगर कशीदगी बढ़ती रही तो पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फौरी तौर पर एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान को अपने मिसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकत के हामिल हैं। इसलिए किसी भी किस्म का क्लैश न सिर्फ इन दोनों मुल्कों बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन नताइज ला सकता है। ये अफसोसनाक हमला कश्मीर की सियाहत पर एक कारी ज़र्ब साबित हुआ है। सियासत हमेशा से कश्मीर की माशियत का अहम सतून रही है, जिस पर हजारों खानदान का रोजगार बराह रास्त मुनासिर है, लेकिन इस वाक़ये के बाद खौफ का माहौल पैदा हो गया है। बहुत से सियाहों ने अपने दौरे या तो मनसूख कर दिए हैं या मुलतवी कर दिए हैं। होटल खाली पड़े हैं, गाइड्स बेरोजगार हो गए हैं और दुकानों और बाजारों में सन्नाटा छा गया है। जहाँ कभी रौनक और कहके गूंजते थे, आज वहाँ मायूसी और खामोशी का राज है। मुकामी ताजरों, होटल मालकान और सियाहत से वाबस्ता हर फर्द को भारी माली नुकसान का सामना है और सबकी नजरें अब हालात की बेहतरी की उम्मीद पर लगी हुई हैं। पहलगाम हमला सिर्फ एक अफसोसनाक वाकया नहीं बल्कि एक कड़वा सच भी है कि हमारा खिता आज भी किस कदर नाजुक हालात से गुजर रहा है। ये ट्रेजेडी हमें ये याद दिलाता है कि अमन कोई मामूली चीज नहीं बल्कि इसे बरकरार रखने के लिए हम सबको मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। आज का वक्त हमसे तकाजा करता है कि हम सिर्फ तमाशी ना बने बल्कि एक बाखबर और जिम्मेदार इंसान की तरह हर मुमकिन सतह पर अमन और भाईचारे के लिए अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि एक छोटी सी मुस्बत कोशिश भी बड़े फर्क का बाइस बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो बराए करम लाइक का बटन दबाएं। मजीद ऐसे अहम मौज़ूआत पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं आपके ख्याल में दुनिया में हकीकी और देरपा अमन कायम करने के लिए सबसे अहम कदम क्या हो सकता है। हम आपकी राय का शिद्दत से इंतजार करेंगे।